الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مدرسہ جامعہ فاروقیہ کا سالانہ اجتماع دارالعلوم فاروقیہ حضرت اقدس مولانا نعیم اللہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ نے ان کا چناؤ کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی. اس خدمت کے اندر انہوں نے بہت کچھ پایا، دنیا آخرت کی کامیابی. آپ حضرات کو دعوت دی، سب آ جاؤ. اس کامیابی کو جو اللہ نے مجھے نصیب فرمائی وہ کامیابی تم بھی لے لو. بہت سی پریشانیوں سے اللہ نے پاک کیا، بہت سی مصیبتوں کو اللہ نے دور کیا. کاروبار دنیا داروں کے سائے میں نہیں، قرآن والوں کے سائے میں رہتا ہوں. اللہ بگڑے کام بھی بنا دیتا ہے. میرے سے پہلے شیخ الحدیث صاحب کا بیان ہو رہا تھا اور میرا دل اسٹیج پر آنے کو اس لیے نہیں کیا کہ بہت پیاری پیاری باتیں روزمرہ زندگی کے اندر جو ہماری زندگی کا حصہ بنے اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور احساس دلا رہے تھے کہ اپنی نسلوں اور عقلوں کے سینوں میں قرآن کی بہاروں کو زندہ کرو. مدارس کے سالانہ پروگرام ہیں. برادر کبیر بھائی محمد اسلم سلمی صاحب محسن علماء جن کی زندگی کا حصہ مناظر اسلام حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا. بڑوں کی صحبت میں رہے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت فرماتے ہیں. جہاں دینی ادارے کا تعمیراتی کام ہو
اور مدرسے کے طلباء کرام کے لیے کچھ ضرورتوں ہو اور وہ ضرورتوں کو اللہ نے آپ کی جھولی میں رکھا ہو پورا کرنا دنیا اسباب کے درجے میں ہے، تو پھر میں بھی آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جاتے ہیں، میری آواز لگ جاتی ہے، آپ لبیک کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کا کام بن جاتا ہے۔ باقی سفر مسلسل، آپ یقین کریں رات بھی میرا دل تھا سلمی صاحب کو منع کروں، میں اپنے آج 4 پرو ابھی دیکھ میں نے کر لیا، ایک کے بعد 2 جگہ اور جانا ہے، روزانہ یہ تک غالباً سے میری منگل کے روز بات ہوئی تھی، اس وقت میں بہاولپور میں تھا، پھر رات کا سفر کیا، صبح 4 بجے گھر پہنچا، پھر وہاں سے 6 بجے نکلا جمعرات کے لاہور پہنچا، لاہور سے فلائٹ پکڑی کراچی، کراچی سے جمعرات کو تقریباً 3 بجے رات فارغ ہوا، پھر جمعہ میر پور خاص سانگڑ، سانگڑ سے پھر چوتھا 5واں پروگرام کیا، وہاں سے 2 بجے پھر نکلا، پھر لاہور ایئرپورٹ پہ آیا کراچی، کراچی سے پھر صبح لاہور پہنچا، لاہور 9 بجے پہنچا، 5 بجے میل سی سے آگے مولا ہاشم صدیقی کے ہاں پہنچا، پھر میل سی، پھر رات آخری پروگرام 1 بجے جھانیہ سے فارغ ہوا، پھر پیر محل گیا، کچھ اپنے آپ کو 2-4 گھنٹے آرام دیا، پھر سفر۔ آپ حضرات اپنا آپ اللہ کے حوالے کریں، کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بیان نہیں کرنا، شاید بیان اللہ اس کی توفیق دے دیں۔ آج میں نے آپ حضرات سے کچھ پوچھنا ہے اور آپ نے اپنی غلطی کا احساس بھی کرنا اور اللہ سے معافی بھی مانگنی۔ غلط نہیں کہوں گا، پہلے مجھے کچھ باتیں بتلاؤ۔ مولانا حدیث پاک بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، خدا کے قرآن میں آیا الا لعنت اللہ للکاذبین، آئے جھوٹوں پر اللہ کی، زور سے جھوٹوں پر اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا وعدہ کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں، کہا اللہ کے نبی۔ فرمایا مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، یہ بھی ہے۔ فرمایا مومن دھوکہ نہیں کھا سکتا، یہ بھی ہے۔ بولو تو صحیح، میں کون سا پیسے مانگا؟ ناراض مت ہونا، مجھے نہیں پتا الیکشن میں تمہارے کیا ہوا، ہم تو تھے مدینہ شریف میں، بھاگ گئے اپنے بچوں کو لے کے کہ اس عذاب میں، جس جرم کو تم نے قبول کیا، ہم نے کہا اللہ ہم اس سے بری، ہم نہیں اس میں ہاتھ ڈالتے، بھاگ گئے ہم، برادری چھوڑ کے، رسم و رواج چھوڑ کے، وہاں بیٹھ کے روئے اے اللہ کہ حبیب آپ اللہ سے سفارش کر دیں ہمارے پاکستان پہ رحم کر۔ آپ کتنی دیر سے یہاں بیٹھے، بڑے بڑے شیوخ کے بیان آپ نے سنے، جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ان میں سے ایک کا کریکٹر یعنی زندگی، ان کا کریکٹر کوئی لوز، ان کے دامن پہ کوئی داغ، ان کے کردار پہ آپ نے دھبا پایا؟ آپ بولیں گے آج زور سے، سب اچھے تھے؟ اگر یہ امامت کے لیے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو ان کے پیچھے پڑھو گے زور سے؟ اگر یہ کہتے ہیں چاند نظر آ گیا روزہ رکھنا کہ رکھو گے؟ اگر خدا نہ کرے منہ سے اول فول بک دیا اور بیٹی کو بیوی کو طلاق ہو گئی، ہم نے کہا نہیں سوتے ہوئی جاگتے یوں ہی، یہ کہ نہیں ہو گئی، تو آپ اس کو مانو گے؟ بچوں کے نکاح میں آپ ان کو مدعو دعوت دو، یہ نکاح پڑھائیں گے کہ تیرے سے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا، بتاؤ وہ لڑکی لڑکے پہ حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ ماشاءاللہ۔ جمعہ کن کے پیچھے پڑھتے ہو؟ بولا نمازیں کن کے پیچھے؟ عید کس کے پیچھے؟ ابا مر جائے جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ غسل کون دیتا ہے؟ سنجا کون کرواتا ہے؟ بچے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ بیمار ہو جائیں تعویذ کون دیتا ہے؟ طبیعت خراب ہو دم کون کرتا ہے؟ نظر کون اتارتا ہے؟ اللہ سے کون ملاتا ہے؟ زور زور سے بولو یار، اللہ سے کون ملاتا ہے؟ خدا ملاتے ہیں۔ شان قرآن کا نعرہ لگاتے ہو، عظمت قرآن کا نعرہ لگاتے ہو، شان اسلام کا بھی نعرہ لگاتے ہو، نعرہ تکبیر بھی کہتے ہو، تاج ہوتا ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت۔ اب میری یہ تمہارے میرے درمیان پڑا ہوا قرآن، اس کو ضامن بنو۔ 8 فروری کو تم نے ان ساری چیزوں کے خلاف کیوں کیا؟ یا تم اپنے دعوے میں جھوٹے یا ہم اپنے کردار میں گندے؟
یا ہمیں یہاں سے گندا کہہ کے اٹھو اور جاؤ مدرسے سے باہر جاؤ، تمہارا یہ کیا لینا دینا؟ پچھلے 5 سال، اس سے پچھلے 5 سال ختم نبوت کی پگڑی کی پلے کھولنے والے کون تھے؟ غلام صحابہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے کون تھے؟ باپ کے سامنے بیٹے کو گولیاں ماری، گولی، اور بیٹے کے سامنے باپ کو ماری، یہ کون تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم 10 روپے اور 1000 روپے دے کے جان، تم تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ تم سمجھتے گا اپنے آپ کو؟ تم نے چندہ دے جاؤ، اگر خدا کی قسم یہ قرآن تمہارے چندوں سے چلتا تو تم نے کب کا اس کو مٹا دیا ہوتا۔ یہ تو اللہ کے فضل سے چل رہا ہے میرے عزیزو۔ تم نے کیا کیا؟ تم تو روزانہ 100 رکعت پڑھ کے توبہ کرو، توبہ اللہ وہ تب بھی قبول کر لے، بڑی بات ہے۔ ہاتھ نہیں کانپا؟ عافیہ صدیقی کی عزت کا سودا کرنے والوں کو ووٹ دیتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپا؟ کشمیر کی بیٹیوں کی عزت اجاڑنے والوں کا ساتھ دینے والوں کو ووٹ دینے کے لیے تمہارا ہاتھ نہیں کانپا؟ فلسطین کے اندر کتنی 45,000 مسلمان شہید ہو چکا پرسوں تک، جو اپنے گھر کی عزت نہیں بچا سکا، جس نے ایک ووٹ کے لیے تیری میری بچیوں کے کپڑے اتار کے بیان دلوائے، وہ فلسطین کی بیٹی کو عزت دیں گے؟ تم تو اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ آئے تھے ہمیں لوٹنے کے لیے افغانستان میں دنیا کے 49 ممالک، ہم نے تھپڑ مار مار کے ان کے منہ لال کر دیے۔ خدا کی قسم وہ کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ نہیں، اللہ فاروقی فتویٰ دے نماز جائز ہے؟ آپ نے ہمارے کردار کشی کی۔ آپ نے جب ہم تمہارے پاس آئے، ہم نے کہا نہیں، نہ گلی بنائیں گے، نہ سیوریج کا انتظام ٹھیک کریں گے، نہ تمہیں یہاں توسے میں گراؤنڈ بنا کے دیں گے، نہ کرکٹ ہاکی کا گراؤنڈ بنا کے دیں گے، نہ طبی امداد تمہیں دے سکیں گے سب۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس استری کے ہوئے کپڑے کوئی نہیں، ہمارے پاس لیدر کا جوتا کوئی نہیں، ہمارے پاس اپنا مکان کوئی نہیں، مسجد کے حجرے میں رہتے ہیں۔ تم اپنی پرچی پر مور لگا کے ہمیں دو، رب اکبر کی قسم تمہاری وکالت اسمبلیوں کے اندر کر کے تمہارے کردار کو، تمہاری عزت کو، تمہارے ایمان کی سلامتی کو اور تمہاری نمازوں کو انشاءاللہ ہم بچائیں گے، منہ کالا کریں گے قادیانیوں کا۔ تم ہمیں ووٹ دو۔ تم نے کہا زندہ باد۔ ہم نے کہا صحابہ پر اٹھنے والی انگلی کو توڑیں گے اور چلنے والی زبان کو گدے سے نکال کے پھینکیں گے۔ ہم نالیاں نہیں بنائیں گے۔ ملک پاکستان کے اندر قرآن کا قانون لے کے آئیں گے، خلافت راشدہ کا نظام لے کے آئیں گے، شراب کو حرام کریں گے، سود کو حرام کریں گے۔ تو نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ اٹھ کے بولو ختم نبوت، الٹے ہو کے بولو ختم نبوت، ٹانگیں اتار کے بولو، کپڑے اتار کے بولو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مفتی محمود کے فرزند کے تم نے گریبان کو ہاتھ ڈالا۔ اعظم طارق کے مشن پر تم نے حملہ کیا۔ میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس وقت مولوی کی مخالفت میں بوٹ جا رہا تھا، حق نواز جھنگوی اپنی قبر میں تڑپ رہا تھا۔ تم ہو کون؟ تمہیں تو اللہ کی مار پڑے۔ شرم نہیں آتی پگڑیاں داڑیاں رکھ کر؟ 1.25 روپیہ، 1.25 ووٹ اس کی صندوقڑی سے نکلے جو درود شریف کو قرو اللہ کر کے پڑھ دے اور قرو اللہ کو درود شریف پڑھ کے پڑھ دے، اور 120-3,000 ووٹ اسے ملے جو تمہارے ایمان کا بھی ضامن ہو، تمہاری نسلوں کے ایمان کا بھی ضامن ہو۔ تم نے کیا کیا؟ تم اللہ سے معافی مانگو۔ بڑی مشکل سے ممبر سنبھالا تھا، تم نے تو گریبان پکڑ پکڑ کے ممبروں سے میں کھینچ کے پرے پھینک۔ بابو جی جان چھٹنی کوئی نہیں، یہ 2,000 چندہ دے کے 3 توبہ کر کو، یا اللہ میری توبہ، زور سے کو، اور زور سے کو، یا اللہ میری توبہ، اور زور سے کو، یا اللہ میری توبہ۔ مجھے نہیں پتا کہ اسمبلی کے اندر آنے والے شریف ہے، دلیل ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن کردار سے پہچانے جا رہے ہیں۔ جس نے صدارت کے لیے آن دی ریکارڈ ہے، کل ایک جگہ بیٹھے تھے، 800 ارب روپیہ دیا، 800 ارب روپیہ ایک جماعت نے اپنے اقتدار کو سنبھال۔ 800 ارب تیرا تھا، تیرا اللہ کی قسم تیرا تھا۔
تیرے بچوں کی روٹی تھی، ہمارے بچوں کے یونیفارم کے پیسے تھے، میری بیٹی کا جہیز تھا، تم نے چھین لیا۔ 800 ارب روپیہ تو ان سے جیسے 50 شہر آباد ہو جائیں۔ یہ تو ایک گھر کی کہانی ہے، گھر گھر میں یہ آگ لگی ہوئی تھی۔ ووٹ لینے والا کہہ رہا ہے، مانگنے والا کہہ رہا ہے میں تو سو رہا تھا، میں تو کسی گھر میں بیٹھ گیا تھا، مجھے رات کو فون کر دیا، تو بھی کامیاب ہو گیا۔ خدا سے ڈرو میرے پیارو، یہ تو کل کی رپورٹ ہے، کل کی۔ کتنے دن ہو گئے فلسطینی بچوں نے کھانا نہیں کھایا، کسی ملک نے اپنے صدقے خیرات کی امداد بھیجی؟ لائن میں لگے بچے ایک روٹی لینے کے لیے، یوں اسرائیل کے فوجیوں کو پتہ لگا، انہوں نے وہی لائنوں میں بم داغے، روٹی لینے والے ایسے پڑے تھے جیسے اناج کی بوریاں پھٹی ہوئی پڑی ہوتی۔ یہ ووٹ کی پرچی بڑی مہنگی پڑنی، میں ناراض نہیں، نہ میں الیکشن پہ کھڑے ہو نہ میں واسطہ، لیکن جن کو تم نے کھڑا کرا، جن کو زندہ باد، تم نے مسجدوں میں بیٹھ کے وعدے کیے، بھائیوں میں نہیں کہتا کس نے ووٹ، سب نے علماء کو ووٹ دیے، سب علماء کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں کے مجھ سے کوئی مسٹیک ہو، اللہ معاف کرے سی۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیے جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں جب یہ ایسے سوال پوچھے تو آپ نے فوراً بے ساختہ زبان سے کہہ دیا کل آنا، میں کل بتاؤں گا۔ مالک کائنات کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا، فرمایا محبوب تعلق میرے ساتھ ہے، بھروسہ کسی اور پہ رکھ کے کہہ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تیرے مکھڑے کی قسم میں اٹھاؤں، تیرے چہرے کی قسم میں اٹھاؤں، تیرے زلفوں کا نکھار ان کو میں بیان کروں، تیرے دانتوں کی چمک کی قسم میں اٹھاؤں، محبوب کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ رحم مادر میں دنیا میں تشریف لائے، ماں کی گود میں تو میں تمہیں یاد تھا، آج میں تمہیں کیوں بھول گیا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے محبوب، میں بتا تو تیری مرضی، میں بتاؤں گا نا، کر لے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 15 دن 17 دن تک جبرائیل علیہ السلام وہی نہیں لے کے آیا، بعض کہتے ہیں 35 دن وہی لے کے نہیں آیا، آسمان کی طرف دیکھ کے یوں کر کے آنسو نکلا کرتے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیا، تنہائیاں، صحابہ اکرام کہتے ہیں نماز پڑھانے آتے پھر واپس چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کیا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ جب بکھرا دیکھا، پریشان دیکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، محبوبہ مسٹیک تھوڑی سی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللہ۔ مکے والوں نے سوال کیا، آپ جواب کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، صرف اتنی سی مسٹیک ہوئی، وہی کا سلسلہ ہی زمین پر آنا بند ہو گیا ہے۔ میرا محبوب، ہم نے تو گناہوں کے دفتر، گناہوں کے رجسٹر بھر بھر کے رکھ دیے، پھر بھی زبان سے کہہ رہے اے جہاں میٹھا، اگلا کہ میٹھا، جس جہان کی ہولنا کے سن کر آمنہ کے لال نے راتوں کو کھانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا۔ بتا میرا عزیزو، کسی نے تجھے میرا عزیزو جھوٹی تسلی دی ہے کہ وہاں کی مٹھاس تجھے دنیا کے اندر نصیب ہوگی؟ اگر میرے عزیزو اے جہاں میٹھا، اگلا کہ میٹھا، اگر اسی باتوں پہ بھروسہ ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھڑتا، سمیہ کا سارا گھرانہ خون کی ندی میں نہاتا۔ اگر اے جہاں میٹھا، اگلا کہ میٹھا، تو کربلا میں نیزوں کے تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ نہ ہوتا، نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کے قرآن کی تلاوت نہ سناتے، بلکہ اس جہان کے بارے میں فرمایا میرے گھر آنے والوں، اپنے اپنے عمل کی گٹھڑی مضبوط لے کے آنا، جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال ہوگا، میں محمد تمہارے درمیان کو ہی نہیں آؤں گا۔ کپڑے اتار کر دے دیے، بیٹیاں قدموں میں لا کے ڈال دی، مال گھر کے اندر سارے کا سارا نکال کے دے دیا، جھاڑو پھیر کے دے دیا، پھر بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان سے پوچھ کے بتا ہمارے سے تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ نہ چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا، ان کے لیے اللہ کی رضا کا فیصلہ دنیا میں ان کی حیاتی میں زمین پر آیا۔ میرے عزیزو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں قیامت کے دن جب اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں
نہیں وہ معاف کرے گا یا میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کا قرآن نہیں کہتا ابھی ای ذنب قتلت؟ میرے عزیزو جب قیامت کے دن بچیاں جن کو زندہ درگور کیا گیا تھا، اللہ اکبر، سلمی صاحب بچیاں تیری بھی بچی میری بھی، یقین جانو بیٹوں سے زیادہ درد بیٹیوں کا ہوتا ہے، بیٹیوں سے زیادہ بیٹیوں کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو جب بیٹیاں اللہ کے دربار میں آئیں گی اور کہیں گے اللہ ابا ساتھ آیا ہے، الہ العالمین اس سے پوچھ ہمارا گلا کیوں گھوٹا تھا، زندہ ہمارے پہ مٹی کیوں ڈالی تھی؟ علماء نے فرمایا اللہ یوں کر کے منہ پھیر لگے، کہیں گے انہیں پرے لے جاؤ، ان بدبختوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں تیار ہی کوئی نہیں، پرے لے جاؤ کہ یا تو مہنگائی کا رونا ختم کر دو، بجلی گیس کا رونا ختم کر دو۔ ہمارا تو وہ حال ہے، کہتے جوتے بھی ماریں گے تمہیں رونے کی اجازت نہیں دیں گے، پہلے ایک ہاتھ سے جوتا پڑتا تھا، اب دو ہاتھوں کے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو وہ IMF جس کو افغانستان نے جوتے کی نوک پہ رکھا، تمہیں حقیقت پتہ کوئی نہیں، ہمیں لولی پاپ پہ لگا رکھا ہے، آٹے کا تھیلا انہیں دا ہو گیا، روٹی کا تھیلا انہیں دا ہو گیا۔ جاؤ دنیا، افغانستان جس کو پوری دنیا سے صدقے خیرات کی امداد جایا کرتی تھی، انہوں نے IMF کی امداد کو جوتی کی نوک پر ٹھکرا دیا، انہوں نے کہا چل دلے یہاں سے باہر بھاگ، تو کوئی اور ہی ملک ہوگا جو تیرے پیسوں کی خاطر، ڈالر کی خاطر اپنی عزت اپنے ایمان کے سودے کرتا ہوگا۔ ہم غیرت مند ہیں، ہم نے پانی سے روٹی کھا کے گزارا کیا، اب روٹی نہیں لی، پانی کا گھونٹ پی کے گزارا کر لیں گے، یہودیوں کے متحد اپنے ملک کو نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ تو پاکستان پر پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہوئی کہ اللہ اکبر، ہماری تو پادری نکلتا پوٹی نہیں نکلتی جب تک ہمیں وہاں سے آرڈر نہ ملے، ہماری تو بیٹی میرے عزیز اللہ اکبر اپنے مرد کا کہنا نہیں مانتی۔ یہ کس نے تمہیں سکھلایا؟ یہ گندی ہوا کہاں سے آئی؟ یہ قرآن ہاتھ میں شیخ الحدیث صاحب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھو جو لڑکیاں خلا لیتی پھر نہیں ہے، مرد پیشی بنائے، جج طلاق دے دیتا ہے، خلا کا آرڈر دیتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی، نکاح جج کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، نکاح کسی اور کے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ دوسرے مرد کے ساتھ شادی فرما کرتی ہے۔ یہ پوچھو علماء کرام سے یہ زنا ہے کہ نکاح ہے؟ لیکن ساری دنیا لگی پڑی ہے۔ کلمہ اس نبی کا پڑھا جس نے یوں فرمایا تھا فاطمہ علی سے ناراض ہو کہ میرے گھر میں نہ آنا، میں تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گا، لیکن ہائے باپ اتنا بے غیرت ہو گیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے عدالت میں جا کے خود طلاق کے دلوا کے لا رہا۔ آج کے بعد مسجدوں کے اندر اعلان کرنا چھوڑ دو، حضرات ایک بندہ کھڑے گیا، حضرات فلانے کی دکان پہ گوشت کٹا ہوا، روزانہ 5 مرتبہ اذان کے بعد 5 مرتبہ اعلان کرو، حضرات ہیرو کی طرف سے اعلان ہے، ہیرو کے مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہے، تونسے والوں کی طرف سے، پلکمبر والوں کی طرف سے، ڈیرے حفظ آباد والوں کی طرف سے اعلان ہے۔ حضرات یہ اعلان ہر مسلمان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ ہماری غیرت کے جنازے نکل گئے، ہماری غیرت گم ہو گئی، ہماری بچیوں کا پردہ چوری ہو گیا، ہماری زبان کے اخلاق گم ہو گئے، ہمارے بچے بد اخلاق ہو گئے، یہ ہماری چوری ہو گئی۔ چور ایسا سیاڑا، اللہ کی عزت کی قسم، تیرے میرے گھر کے نہ سونے کو چھوڑا، نہ چاندی کو اس نے چھوا، نہ تیرے میرے گھر کے پیسوں کو چھوڑا، وہ تو سارے کا سارا پڑا رہا۔ تو نے کہا جی کیمرے لائن ہر چیز پئی ہے، بابو کیمروں میں چوری کر کے چلا گیا، کلاشنکوفوں میں چوری کر کے چلا گیا، بندوقوں میں، الیکٹرک خاردار تاروں کے اندر میرے عزیزوں چوری کر کے چلا گیا، تو الماریاں کھولتا رہا، وہ سینوں سے غیرت نکال کے لے گیا، پردہ ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا، حلال روزی ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا، راتوں کے نماز کے سجدے ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا۔ بچا کیا میرا عزیزو، جس طرح فصل کاٹنے کے بعد بھوسا رہ جاتا ہے، ہمارے گھروں میں تو بھوسا بھی کوئی نہیں بچا ہے، وہ بھی کوئی لے گیا۔ محلے کے اندر کوئی بڑکا کوئی بوڑھا آتا تھا، بچیاں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتی تھی کہ علاقے کا بوڑھا آ رہا ہے۔ اب تو بوڑھا گھر کے اندر سگا باپ بیٹھا ہو، بچی سینہ کھول کے آتی ہے، خدا کی قسم باپ دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے کہ اللہ اے طاہر لو ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی وہ پرواز میں کوتاہی۔ میرے بھائیوں بہت دور چلے گئے، بہت ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، خدا پاک کی قسم میرے عزیزو، آج اقتدار کی کرسیوں پر وہ آ کے بیٹھے جنہوں نے ختم نبوت کی پگڑی کا کئی مرتبہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے سودا کیا۔ وہ آسیہ ملونہ کو کس نے بھیجا، کہاں گئی؟ ریمنڈ ڈیوس کہاں گیا؟ نہ بابو غلطی نہ کر، غلطی نہ کر، غلطی نہ کر، غلطی نہ کر۔ آسیہ صدیقی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی،
فرمایا میری بیٹی میرے امتیوں نے تجھے چھوڑ دیا، میں محمد نے تجھے نہیں چھوڑا ہے اللہ۔ اس کی بہن نے جب آ کے میرے عزیزو وہ سینیٹر کے ساتھ گئی تھی، جب اس کی بہن نے آ کے انٹرویو دیا تھا، کہنے لگی نیٹو کے کتے اور انگریزی فوجی قرآن پھاڑ پھاڑ کر زمین پہ پھینکتے ہیں کہ عافیہ اس کے اوپر پیشاب کر، غیرت والو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم انتخابی نشان پہ لڑتے رہے، تم زندہ باد مردہ باد کرتے رہے، اللہ اکبر، ہماری سب سے قیمتی متاع چور چوری کر کے لے گیا۔ جس دین کی حفاظت شاملی کے میدان میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم دین کے اندر خوشبو اگربتیوں سے نہیں آتی، گلاب کے پھولوں سے نہیں آتی۔ مولانا درود شریف کے بارے میں فرما رہے تھے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کی گولی سینے میں آ کے لگ گئی، جس کے لب 24 گھنٹے درود شریف سے ہلا کرتے تھے، جب گولی لگی زخمی حالت میں تو اور اللہ اللہ کرنی چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے، آپ خاموش ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، درود بھول گئے، دن رات میں سوتے ہوئے بھی درود پڑھتے تھے، آپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے، گولی بارود کی ہے اور بارود ناپاک ہے اور بدبودار ہے، میرے سینے میں گولی بارود کی گری ہوئی، بارود کی گری ہوئی، وہ بدبودار ہے، درود شریف اس لیے نہیں پڑھتا، حضور کا درود خوشبودار ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے حضور کے درود کی توہین نہ ہو جائے۔ کہاں سے لاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 4 دن ہو گئے مدینے سے، کہنے ہو سکتی ہو بیلی ہو صاحب فقیرو چلو واپس ڈیرے لے کے چلے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی وقت کا امام ہے، یا تو مدینے میں مکھی آ جائے واپس جانے کو دل نہیں کرتا تو وقت کا امام ہے۔ فرمایا او لوگو 4 دن ہو گئے، روٹی اس لیے نہیں کھائی کہ پخانہ آئے گا، پانی اس لیے نہیں پیا کہ پیشاب آئے گا، محمد کے مدینے کی دھرتی پاک ہے، امام اعظم کا پیشاب نہ پاک ہے، اس لیے 4 دن ہو گئے مجھے بھوک تنگ کر رہی ہے، میں نے مدینے میں کھانا نہ کھایا کہ میرے پیشاب کی وجہ سے حضور کی دھرتی کی مٹی کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ کہاں سے لاؤ؟ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے حضرت خواجہ صاحب کو لے گئے۔ اس وقت میرا عزیزو بحری جہاز دلی سے جایا کرتے تھے، ہوائی جہاز نہیں، بحری جہاز جایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے جب بحری جہاز کے اندر چڑھنے کا وقت آیا، چیخے مارتا مارتا فضل علی قریشی مرحوم مسکین رحمت اللہ علیہ دوڑتے دوڑتے واپس آ گئے۔ صاحب وہ جاتا کیوں نہیں؟ فرمایا اے حافظ صاحب تو چلا جا، حافظ صاحب تو چلا جا، میں نہیں جاتا، محمد کا مدینہ پاک ہے، مجھے جیسا کتا نہ پاک ہے، میری وجہ سے کہیں حضور کے مدینے کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے۔ اٹھا نظر، کیوں نظر نہیں اٹھاتا؟ تیرے پرکھ وہ تھے جو مدینے کی مٹی پہ تھوکتے نہیں تھے کہ ہمارا تھوک بدبودار ہے، محمد کے شہر کی مٹی خوشبودار ہے۔ آج پگڑی رول گئی نبی کی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ امیر شریعت چیخے مار مار کے رو رہے تھے اور کہتے ہو لوگوں فاطمہ کے قبر کی رونے کا، فاطمہ کی قبر سے رونے کی آواز عطا اللہ کو آ رہی ہے۔ وہ کہتے عطا اللہ تو سید بنا پھرتا ہے، میرے ابے کی پگڑی پر راجپال نے حملہ کر دیا۔ غازی الدین شہید ٹانگے کی لگام میں پکڑ کے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا بابا کیوں روندا ہے؟ بھوک لگی ہے، انہوں پیسہ چاہیے، کہنا بھوک لگی سے پیسہ چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہو لوگوں آ جاؤ، جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو آج اس کی پاک پگڑی پر حملہ ہو گیا۔ یہ غازی الدین شہید اپنا تانگا چھوڑ کے میرے عزیزو چلا گیا اور گھر جا کر میرے عزیزو وہ کاتری، وہ چھری جس سے ماں پیاز کاٹا کرتی تھی، اسے پتھر پہ تیز کرنے لگا۔ اماں اٹھی، پترا کیا بات ہے؟ چھری تیرا ہاتھ نرم ہے، چھری تیز ہے، تیرے ہاتھ کی انگلی کے پورے کو کاٹ دے گی۔ ایک انگلی نہیں، میں تو جان بھی اپنی گردن کٹا دوں گا لیکن حرمت رسول پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اماں کہنے لگی او جھلیا کیا ہے؟ اماں شاطی میں رسول راجپال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اماں یہ چھری اب پیاز پہ نہیں چلے گی، اس کے گلے کے اوپر چلے گی۔ ماوا ٹھڑیاں چھاوا، اس وقت کی ماں بھی شیخ الحدیث ہوا کرتی تھی، اس وقت کی ماں بھی رابع ہوا کرتی تھی۔ ماں نے اپنی چنری پلائی غازی الدین شیخ کے اوپر ڈالی اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہی اللہ ایک کو دیتا ہے، دوسرا ہے کوئی نہیں، اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حضور کی حرمت پر یہ قربان ہو جاوے۔ متھا چومیا، کندھے تے تھاپی ماری، کجا پترا چلا جا، زندہ بچ گیا واپس نہ بھی۔
مار کے آئی ہو یا مر کے آئی ہو میری پرواہ نہ کرنا، میں برتن مانج مانج کے روٹی کا گزارا کر لوں گی، اللہ اکبر، میں بھیک مانگ کے روٹی پکا لوں گی، ماں کی روٹیوں کی خاطر اللہ اکبر اسے زندہ چھوڑ کے نہ آنا، ورنہ اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اگر تو کٹ گیا میں تیرے غم میں مر گئی، وعدہ ہو گیا انشاءاللہ تیری میری ملاقات آمنہ کے لال کے حوض کوثر پہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اتنا مجمع اتنی آواز ہونی چاہیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، ترین علماء دیوبند زندہ باد۔ ناراض نہ ہونا صاحبو، دروازہ بجا تیرا نہیں میرا نہیں، دروازہ بجا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا، 70 سال عمر ہے، بڈھڑی عورت ہے، چولہے میں آگ جلا رہی ہے۔ خامد ہلدی روٹی ترکاری سبزی لینے کے لیے گیا، بوئے دی کنڈی بجی، مائی دروازہ کھولیا، کون ہے؟ کم آتے کو ابو جہل سے ریڑا پیا۔ اماں نے چندری کی، ایک بچہ گودی میں لیا، ایک بچے کی انگلی پکڑی، اس مکے کے چوک میں گئی۔ خامد جو ترکاری روٹی لینے گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں، میخے کل گاڑ کے میرے عزیزو اس کے ہاتھ پیروں کو باندھ رکھا ہے۔ مارنے والے مار مار کے تھک گئے، اس ایمان میں کمی نہیں آئی۔ اماں سمیہ آنکھیں لگی، میں لاہور میں گئے۔ میرے بچے ابا کی طرف اشارہ کر کے ابا ابا کرنے لگے، ان کے جملوں نے، ان کی آواز نے میرے اندر کے تھارے خون کے عذاب ڈھیلے کر کے رکھ دیے۔ میں کو ابو جہل آنکھیں لگا، سمیہ عقل مند ہے، سیاڑی عورتیں، تیرے بگے بال ہیں، اللہ بوڑھی عورت ہے، مت دے اپنے شوہر کو۔ ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ کا نبی نہیں، ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ ایک نہیں ہے، سلطنت دے دیں گے، سرداریاں دے دیں گے، مکان دے دیں گے، جو چاہے مل جائے گی۔ ابو جہل آنکھیں لگا، میں اپنی پگ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دوں گا، ایک مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا نبوت کا انکار کر دے۔ اما سمیہ آنکھیں لگی، میں سمجھے نہیں ہوں۔ اما آگے بڑھی، ابو جہل کے سامنے حضرت میرے عزیز اپنے شوہر کے کان میں کچھ کہا اور کہہ کے مسکراتی ہوئی چل دی۔ ابو جہل نے دیکھا، کہنے لگا کم بڑھ گیا، بڈڑی جت گئی، بندہ ہار گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہاں لگتا ہے تیری بات اس کی سمجھ میں آوے گی۔ اللہ اکبر، یہ کہنے لگا ابو جہل تھک کیوں گیا، مارنا شروع کر دے۔ اس نے مارنا شروع کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، ابو جہل کہنے لگا یہ تو اور مار کھا رہا ہے، کیا سمجھا کے گئی؟ پیچھے منہ موڑ کے گا، مسکرا کے لگی کہ میں نے کہا ابو جہل کی مار کی پرواہ نہ کرنا، پکے والوں کے درے کھاتا جا، جنت کے دروازے کھٹکھٹاتا جا، زندہ واپس نہ آنا، میں تیری چرپائی تیرے کھٹڑے کا انتظار کر رہی ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی رئیس کی بیوی کہلائے گی، میں دین اسلام پر میں بٹنے والے شہید کی بیوی کہلواؤں گی۔ کہاں بیٹھو؟ کیا کیا تم نے؟ دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا، جہاں اسلامی ریاست اسلامی قانون تھا، اس مندر کا افتتاح کرنے کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا ہندو میرے عزیزو آیا۔ جب جہاز سے اترا میرے عزیزو، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کے اندر اس کے بت بنے ہوئے تھے۔ جو میرے عزیزو جہاں کا پیسہ بیت اللہ کی دھرتی پہ حاجیوں پہ لگتا تھا، وہاں کا پیسہ مندروں پہ لگنے لگا۔ 1.25 مہینہ ہو گیا جب سے افتتاح ہوا، آندیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سراب کے ریلے آ رہے ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں۔ اللہ کے قہر کو میرے چاند دعوت نہ دو۔ جو اس وقت آگ فلسطین میں لگی ہوئی ہے، خدا را اگر ہم نے توبہ نہ کی، اللہ کے آگے روئے نا، تو یہ آگ کا رخ ہمارے گھروں کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی قصور نہیں تھا مولانا، اللہ اکبر۔ ایک بچہ اینکر کو انٹرویو دے رہا تھا، نکڑی جی بالڑی 8-9 سال دی، اینکر کو انٹرویو دے رہا تھا، پیر میں جتی کوئی نہیں تھی، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، گندگی کے میل کے چپڑ منہ پر لگے ہوئے تھے۔ اینکر نے یوں مائک کیا، وہ اکھیاں دے نال حجمہ دے نال کانپ کانپ کے رونے، ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اب بھی پوچھتا ہے ہمارا کیا ہوا؟ دائیں بائیں تجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں، کہ روٹی کھا دیے، کہ ماں پکا کے دینے والی کوئی نہیں، کہ جتی کیوں نہیں پاتی، کہ ابا لا کے دینے والا کوئی نہیں، کہ مکان کیا ہے، کہ اللہ کی زمین اور آسمان کی چھت ہے۔ لیکن ایک بتاؤ، قیامت کے دن ہم تم سے کچھ نہیں کہتے، قیامت کے دن حضور کے سامنے کہیں گے اللہ کہ نبی ان سے پوچھئے ہمارا مکان کیوں چھینا، باپ کا سایہ کیوں چھینا، ہماری ماں کا کیا قصور تھا؟ کہ اور بھائی، کہ نہ بھائی بچا نہ بہن کوئی نہ بچا، کہ پھر کیا ارادہ
ہے اللہ کی قسم جاؤ جاؤ میرے عزیزوں کہیں سر دے لو کہیں منہ دے لو وہ بچہ تیرے مجھے اللہ اکبر اپنا جذبہ دکھا کے چھوٹا سا بچہ شرمندہ کر کے چلا گیا ٹھنڈے ہو کے چونے بھرے تو ایویں آسمان کی طرف اس نے منہ کیا آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگا اللہ نے پیدا ہی ہمیں شہادت کے لیے کیا ہے میرا ارادہ وہی ہے جب میری اماں چلی گئی جب میں گیا دنیا میں تو اکٹھے نہ ہو سکے انشاءاللہ اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے گا جب یہ بچہ دکھڑا سا تو میں نماز زولی میں لائیں گے روزے زکوٰۃ لے کے آئیں گے یہ بچہ اپنی اماں ابا کے سر لے کے آئے گا کہ اللہ ان کی بتا زکوٰۃ قبول کرے گا یا شودا کی قربانی قبول کرے گا بتا رحمت والا نبی کس کے دامن کو پکڑے گا تیرے میرے دامن کو پکڑ کے اپنا دامن پکڑائے گا کہ میرے عزیزوں جڑے کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ بخشے سی رب اکبر کی قسم ذمہ داری سے میرے بھائیوں میں تمہیں بات کہہ کے جا رہا ہوں اگر تمہارا پیسہ خدا کے قرآن پہ نہ لگا تو کتوں بلوں پہ تمہارا پیسہ لگے گا میلوں میں تمہارا پیسہ لگے گا بیلوں کی لڑائی میں تمہارا پیسہ لگے گا کبوتروں کی شرط پر تمہارا پیسہ لگے گا یہ جان جس کو اللہ نے جس جسم کو اپنے دست قدرت سے بنایا یہ کوئی ہوٹلوں کے قابل تھوڑی تھا یہ تو مسجدوں میں سجدے کے قابل تھا بابا جی کوئی تمہیں گل در ایسا اتنا کون سا بے فکر ہے ایسا کون سا تیرے پاس پیسہ آ گیا صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھا رہتا ہے کیا تجھے تیری دھی کی غیرت نظر نہیں آتی کیا تیری بیٹی تجھے نظر نہیں آتی رب اکبر کی قسم ہے نسلیں پیسے سے نہیں بنا کرتی نسلیں کردار سے بنا کرتی ہیں آج میرے پاس ایسا میری بیٹی کے پاس پیسہ کردار میرے پاس بھی کوئی نہیں میری بیٹی کے پاس بھی کوئی نہیں جا ملک پاکستان کی یونیورسٹی کی حالت جا کے دیکھ لے میرے عزیزوں میری بچی یونیورسٹی میں داخل ہوئی میں روزانہ 2 4 5 8 جب موقع ملتا ہے اپنی بیوی کو بھیجتا ہوں پھیرا مارتا کل میں کراچی سے اترا میری بیٹی کہنے لگی بابا مل کے جانا 9:30 بجے میں ایئرپورٹ پہ اترا میں نے 4 بجے میل سے آنا تھا بیٹیوں کی تو نبی نے نہ موڑی تو میں نے بھی کوئی نہیں موڑی میں چلا گیا اللہ کی قسم سلمی صاحب تیری بھتیجی ہے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا جب پورے کالج کے اندر میرے عزیزوں برقع پہن کے نقاب یوں آنکھیں لے کے کھڑی تھی میں کہ بچی تیرا باپ تو یہ ڈاکٹر بننا دیکھنا نہیں چاہتا اس غیرت اس پردے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کوشش کرنا ڈاکٹری حاصل کرنے کے لیے پردے کا سودا نہ کر دئی ورنہ تیرے باپ کو دنیا پیرے طریقت رہبر شریعت کہتی ہے میری بیٹی تیرا چہرہ کسی غیر کے سامنے آ گیا رب اکبر کی قسم تیرا باپ دنیا تو کیا قبر میں بھی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گا اور بھائیو ہاتھ جوڑو اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑو میری جو اپنے بچوں کے آگے کان گلے ہوئے گلے کھلے ہوئے پوچھا بڑھیا سگریٹ کا دھواں اللہ جو بچے جن کے ہونٹوں سے ماں باپ کے لیے دعائیں نکلتی تھی آج سگریٹ کا دھواں میرے عزیزوں وہ ماں باپ کو میں مارتا ہے اور بتا کیڑی عزت باقی رہے گی ایک روٹی نے پیچھے 100 کا لکڑ ڈالے پتھر وہ محمد بن قاسم تجھے کہاں نظر آئیں گے وہ تجھے نور الدین زکی کہاں نظر آئیں گے اللہ وہ اس امت کے نوجوان کا اگر جوانی توبہ کر دے شیوائے پیغمبری یہ امت کا نوجوان تو رات کو رو رو کے مسلح اپنے مسئلہ کروایا کرتا تھا اس امت کا جوان جب رات کو روتا جبرائیل سمیت فرشتے زمین پر آ جایا کرتے تھے اب تو میرے عزیزوں ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے شیطان نے بھی محلے کے اندر آنا چھوڑ دیا عیسائیوں سے مقابلہ ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا پتہ لگا بحری آبدوز عیسائیوں نے پانی کے اندر اتار دی اب ہوائی حملے زمینی حملوں سمیت بحری حملے بھی ہوں گے صلاح الدین ایوبی کے پاس فوج لشکر نہیں تھا سیدھا مسجد چلے گئے جھولی پھیلا کے ساری رات سجدے کر کر کے روتا رہا اور رو کے کہنا اللہ سائیاں میرے پاس پیسہ نہیں تلوار نہیں لیکن تیری طاقت تو میرے ساتھ ہے مالک تو میدان کے اندر ہماری مدد فرمانا اللہ پاک بحری بیڑے کا بیڑا غرق کر دے کوئی فوج نہیں کوئی بم نہیں صبح جب مسجد سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نکلے رو رو کے آنکھوں کے حل کے اندر چلے گئے تھے ایسے کالے کالے نشان پہ گئے اور ایک آنسو آنکھ سے نکل کے یہاں پھنسا ہوا تھا ایک فقیر مجذوب جا رہا تھا اور چاہی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے اور مسکرانے لگے کہ کیا ہوا کہ بابا کیا ہوا کہ بابا تو بتا تو کہاں سے آیا کہ مسجد سے آیا کہ کیا بات ہے کہ بحری بیڑا عیسائیوں نے پانی میں مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے اتار دیا میرے پاس طاقت کوئی نہیں میں خدا کے آگے رو کے آیا اللہ عنی اس بابے نے ماتھا نہ دیکھا اس قطرے کو اٹھایا یوں کر کے سونگا اور کہنے لگا مبارک مبارک ہو بحری بیڑا پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے اور چاند لگا کھن لگا بابا تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیرے آنکھ کے سجدے کی خوشبو بتا رہی ہے جو آنکھ کا آنسو تیرا زمین پہ بھی نہیں گیا وہ سیدھا عرش مولا پہ چلا گیا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا
یہ تمہارا گرمانی یہ کوئی دور نہیں ہے، یہ قریب ہے، جاؤ ملک اجاز، اللہ اسے ہاتھی دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زندگی میری بکھری 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 گزر رہی تھی، آخری بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، فرمایا زندگی میری بکھری بکھری گزر رہی تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں انسان جانور کیا ہوتا ہے، سور کا شوار جانوروں کا پانی کا شکار کرنے کا مار تھا، ہو بہو کہہ رہا ہوں جاؤ جو مجھے سنائی پوچھ لو۔ فرمانے لگے میرا بیٹا 8 سال کا محمد فرمایا گونگا تھا، ایک جماعت آئی، لاہور کے امیر صاحب تھے، وہ جماعت آئی میرے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئی، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، آپ کی سرائی بچے میں بیٹے کو کہتے ابو ادھر آ، فرمایا حسن ہوں کا، میں میں کر کے اشارے کیتے کہ لسی کے گلاس لے گیا۔ امیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کیا بات ہے کہ بچہ پیدائشی گونگا ہے، وہ کہنے لگے اب تو گونگوں کا اللہ کے فضل سے علاج آ گیا، لاہور میں ایک ڈاکٹر ہے، آپ میری مانو ایک دفعہ اپنے بچے کو دکھاؤ، اللہ اسے زبان عطا فرما دے۔ ملک اجاز کہتا ہے میں نے سنی کر دی، دعاواں بھی کر کے دیکھ لی، ڈاکٹر دوا بھی کر کے دیکھ لی، کہ جب میں اندر گیا، عورتوں کی عادت ہے انجان بندہ جب گھر کے اندر آوے بیویاں کان لگا کے سنتی ہیں کون ہے کتوں ہے دستا صحیح، بس نہ جاویں ادھار نہ دے دویں، اللہ اکبر تو بولا بالا انسان ہے۔ کہنے لگا چھڑ گل پڑا کہ نا بیٹے محمد کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی، کہاں کہہ رہا تھا ڈاکٹر لاہور کے اندر چیک کرا، کہ بیوی میری آخیا اے ملک اجاز اگر تیرے پاس پیسے کوئی نہیں تو میرے سے لے لے، پتہ نہیں اس کے پاس ہار تھا اس نے یوں پھینک کے دیا یا واللہ عالم میرے عزیز و ذہن سے نکل گیا۔ ملک صاحب کہتے ہیں مجھے بڑی غیرت آئی کہ عورت نے تانا دیا کہ مولانا صاحب اسی وقت سے میری زندگی بدل گئی، دنیا سے تعلق توڑ کر میرا خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے لگا، ابھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے او لوگوں جب رات ہوئی میں پتہ نہیں کس حالت میں تھا، میں مسجد چلا گیا، دنیا بدلی تھی، نشے کی حالت نہیں تھی لیکن حالت کچھ اور تھی۔ میں نے مولوی کلیم اللہ سے مولوی صاحب سے کہا بابا تو ہن وج تالا جانے کنڈی جانے مسجد جانے میں، کہ میرے بھائی سارے حیران تھے یہ کیا کرے گا جو مسجد میں کبھی نہیں آیا۔ کہ میں مسجد میں داخل ہوا، اندر سے میں نے کنڈی مار لی، مولوی صاحب میں سر تو پگ چاہی اللہ دے پیروں دے وچ پھینک دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کے پیر کہاں ہیں؟ کہنے لگا محراب کے 2 ستون ہیں، میں نے اللہ کے پیر سمجھ کے پھینک دی، ایک ہاتھ سے میں نے ایک اللہ کا پیر پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے میں ایک پیر پکڑ کے مدعا لیٹ گیا۔ میں کہا عرش والے یا مجھے موت دے یا میرے بچے کو زبان دے، میں خالی جاؤں نہ کوئی نہیں، یا اپنے پاس بلایا میرے بچے کو زبان دے۔ مولوی صاحب ساری راتی میں روندا رہا، ساری راتی رو رو کے حجوانہ نے اپنے چہرہ گیلا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کہ مجھے نہیں پتا مولوی صاحب میرے گھر والے پیچھے دیوار کے پاس تھے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہی فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا قبرستان چلا گیا، اما ابے دی قبر پہ جا کے بیٹھ گیا اور رو کے کہا اما سفارش کر دے، ابا سفارش کر دے، میں اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ گیا ہے لیکن اس کے لیے بڑی نہیں میرے لیے بہت بڑی ہے۔ کہ مولوی صاحب اللہ دی قسم وجہ گھر آیا، میں اپنے گھر دا آ کے بوئے دے کے گھٹی کی گاڑی کا ہارن مارا، زور زور سے گاڑی نے پی لیا، گاڑی کا دروازہ کھلا، میری بچی سمیہ پتہ نہیں اسما دوڑتی ہوئی، انہیں آگے بونٹ کے اوپر زور زور سے ہاتھ مارے کہ ابو ابو مبارک ہو گئی، اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی ہے۔ کہ میرے تو روکتے کھڑے ہو گئے اور ساتھ خطا ہو گئے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ جلوی صاحب کہنے لگا مولا بتا کیا عالم ہوگا۔ 8 سال کبھی اس نے ہوا نہ کہی، جب میرے سامنے اس کے آ کے ابو کہا میری زبان سے بیٹا نکلا۔ مولوی صاحب اے میرا پتر ہے 16 سال تھی کہ قرآن کا حافظ بھی بن گیا ہے، محمد کے دین کا وارث بھی بن رہا ہے، اور میرے پیارو اللہ سے مانگو خدا انکار نہیں کرتا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمارے مانگنے میں دیر ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں۔ بابا غلطیاں ہو گئی خدا کے واسطے، صبح قبول ہے شام کو گھر آ جائے اسے میرے عزیزوں بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آج اگر ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم نے الیکشن کے اندر قومیت کو دیکھا، برادری کو دیکھا، یہ دیکھا میرا کام کون بنائے گا، بچے کی نوکری کا کس نے وعدہ کر رکھا ہے، چلو غلطی ہو گئی۔ انسان لالچی ہے میرے عزیزو، جلد باز ہے، لیکن اللہ اکبر ہے تو اس کا جیسا کیسا ہے۔ میرے عزیزو اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اور علماء کرام کی جو محنت ہوئی، اللہ کے قرآن کی جو تحریر ہوئی اس پر سختی سے ذات معافی مانگو، ورنہ اللہ کی قسم اللہ جل شانہ کا دیکھو یہ بادلوں کے رنگ میں، یہ گرج میں چمک میں، ہواؤں میں بتا رہا ہے میں کمزور کوئی نہیں، میری طاقت ہے۔ اگر تم اپنی طاقت کو دکھاؤ گے تو پھر میں اپنی طاقت کو دکھاؤں گا، تمہاری طاقت میں برداشت کروں گا، میری طاقت کا تم ایک جھٹکا برداشت نہیں کرو گے۔ نہیں یقین آتا قوم عاد سے جا کے پوچھ لو، قوم ثمود سے جا کے پوچھ لو، فرعون نمرود سے جا کے پوچھ لو، انہوں نے گردن اٹھانے کی کوشش کی تھی، میرے امر کے ہتھوڑے نے قیامت کی صبح تک ان کا سر کچل کے رکھ دیا ہے۔ تم انسان کے بچے بن کے رہو۔ زمین میری، بتاؤ زمین کس نے پیدا کی؟ زور سے بولو زمین کس نے پیدا کی؟ زمین بتاؤ پیدا اللہ نے کی، تیری مانے گی کہ اللہ کی مانے گی؟ آسمان کس نے بنایا؟ کس کی مخلوق ہے؟
تیری مرضی سے چلے گی کہ اللہ کے مرضی سے چلے گی. ہوائیں کس نے بنائی؟ یہ اناج یہ درخت کس نے بنائے؟ جب ساری چیزیں اللہ نے بنائی تو حکومت بھی اللہ کی ہوگی. اے بندہ تو اپنے ویڑے میں کسی کی منجی برداشت نہیں کرتا, وہ اپنی حکومت میں شریکہ کیسے برداشت کرے گا؟ توبہ کرو توبہ. حکومت یہاں وہاں کس کی چل رہی اور کس کی چلے گی؟ اللہ. ہم کس کے تابع؟ ہم کس کے تابع؟ ہم حکومتوں کے تابع نہیں, اللہ کے تابع. اور لوگوں جتنا تم حکومت کے تابع ہوتے ہو, جتنا بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں, میرے عزیزوں شناختی کارڈ میں, پاسپورٹ میں جتنی حکومت کی مانگتے ہو, کاش اتنی تم اللہ کی مانگتے. خدا کی قسم زمین پر اشارے تم کرتے آسمان سے, اللہ تمہارے اشاروں کو پورا فرماتا. توبہ کرو اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. آخری بات ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں ایمان دیا, اتنا اونچا عقیدہ دیا, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ پہ میرے لگایا. مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے. سارے عالم کے اندر دین کی محنت کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. خود بھی دین پہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پہ لے کے آئیں گے. میں بھی تیار ہوں, آپ بھی تیاری کرتے ہو انشاءاللہ. پوری دنیا کے اندر نکلو گے, دین کی محنت لے کے نکلو گے, اور راتوں کو دعا کرو اللہ دین میری زندگی میں آئے, سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آئے. اللہ اس کے لیے مجھے میری نسلوں کو قبول فرما. بتاؤ رمضان مبارک میں اللہ کے راستے میں وقت کون کون لگائے گا؟ 10 دن ہو گئے, بھاوے 13 دن, بھاوے چلا 4 مہینے. بتاؤ بھائی, آخری اشرا اللہ کے راستے میں دو تاکہ خلوت کی ملاقاتیں ہوں. اور ایک بات میرے عزیزوں, نماز پڑھتے ہو, میں نہیں کہتا نہیں پڑھتے, لیکن رمضان میں تو اتنی پابندی کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی راضی ہو جائے, نماز کا سجدہ بھی ہمارے سے راضی ہو جائے. قرآن پاک نیت کرو انشاءاللہ تراویح میں پورا پورا سنیں گے, کہو انشاءاللہ. اور ایک قرآن پاک, کم از کم ایک قرآن پاک دو, تراویح کے علاوہ بھی دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں پڑھیں گے. تسبیحات کے اندر کثرت کر دو, اور راتوں کو اٹھ کر سحری سے پہلے اٹھ کر توبہ کے نفل پڑھو, تہجد کے پڑھو, آوازوں کے ساتھ, سجدوں کے ساتھ, ہجکیوں کے ساتھ خدا کو رو کے دکھاؤ. بچہ روندا کوئی نہیں, ایویں کردا ہے, ایویں کردا ہے, ماں 36 مرتبہ اس کی یوں کرنے پہ اچھلتی ہے, کی گل ہے کی غلط ہے, ماں منجا چھوڑ کے اسے سینے سے لگاتی ہے. میرے عزیزو خدا کی قسم, جب اللہ کے سامنے سجدوں کے ساتھ روئے گے, ہجیوں کے ساتھ روئے گے, اور ہلکی ہلکی آواز سے اس طرح کر کے روئے گی, ماں ہوں برداشت نہیں کرتی, اس کی رحمت بھی ہوں برداشت نہیں کرتی. ماں منجے سے نیچے آتی ہے, اس کی رحمت آسمانوں سے زمینوں پر آ جاتی ہے. میرے بھائیو اللہ کے واسطے رو لو نا, اس گال کو, اس داڑھی کو, اس سینے کو آنسو کے قطرے سے گیلا کر لو. انشاءاللہ جہنم کے اندر جانے سے جسم بھی بچ جائے گا, ہماری اولاد بھی بچ جائے گی. اب آخری بات ہے میرے عزیزو, ڈانٹ ڈپٹ اپنی جگہ. مجھے غصہ آ رہا تھا, میں غصہ اپنوں پہ نہ کرتا کسی کرتا, تو مجھے پیر طریقت کہہ رہے ہو, تم رہبر شریعت کہہ رہے ہو, تم خطیب پاکستان کہہ رہے ہو, تم نے 3 فٹ مجھے یہاں اونچا اور 2 فٹ 5 فٹ مجھے اونچا بٹھایا. میں گری بات نہ کر کے جاؤں جس سے اگلے نسلیں تباہ ہو جائے, میں وہ بات کر کے جاؤں جس سے ہماری فصل بھی محفوظ ہو, عقل بھی, ہماری نسل بھی محفوظ ہو.